پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی آگے کہتے ہیں، کیا نہیں سیر کی زمین میں؟ پس دیکھا کیسا ہوا تھا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے، اور وہ تھے ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر قوت میں، یعنی اسلحہ و بارود، مشینوں، یہ جو ٹیکنالوجی ہے جسے آج انسان قوت کا نام دیتا ہے، ان میں ان سے کئی گنا، یعنی آج کے موجودہ انسانوں سے کئی گنا بڑھ کر تھے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں، اور نہیں تھا اللہ کے عاجز کر سکے اسے کوئی شے آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، اس میں کچھ شک نہیں اللہ علم والا قدیر ہے، اس میں کچھ شک نہیں اللہ تھا علیمن قدیرہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ جب تمہارے اوپر وہ ہلاکت آئے گی تو اللہ کو کوئی شے عاجز نہیں کر سکتی، نہ کوئی آج تک کر سکی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جو اللہ کو عاجز کر سکے۔ یعنی جب وہ ہلاکت آئے گی تو اس ہلاکت کو کوئی بھی تم سے موڑ نہیں سکے گی، کوئی بھی تمہیں بچا نہیں سکے گی، کوئی شے جو جی چاہے تم بنا لو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو علم کے ساتھ اور قدر کے ساتھ خلق کیا ہے۔ قدر کے ساتھ خلق کرنا کیا ہے، قدیر ہونا کیا ہے، انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو اس پر بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کھل کر صراحت کے ساتھ بات ہوگی، اپنے موضوع کے مطابق اور اپنے وقت پر۔ اسی طرح ناظرین چند اور آیات ہیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوں گی، اور ان تمام آیات کو جب سامنے رکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ تمام کے تمام رسول جو بھیجے بینات کے ساتھ، انہوں نے ہر امت کو اس سے ڈرایا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ ایسی تخلیقات کر رہے تھے، ایسی ایجادات کر رہے تھے جن کو وہ آسائشوں، سہولتوں، آسانی اور ترقی کا نام دیتے تھے، اور اسی ترقی کو، اتنی آسائشوں، سہولتوں کا جنہیں وہ نام دیتے تھے، اسی سے تمام کے تمام رسولوں نے آ کر ڈرایا۔ انہوں نے آ کے بتایا کہ یہ جسے تم ترقی، آسائشیں، سہولتوں کا نام دیتے ہو، یہ ترقی نہیں ہے، یہ فساد ہے۔ جیسا کہ پیچھے بہت تفصیل کے ساتھ گزر چکا، اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اللہ نے ہر شے کو حق کے ساتھ خلق کیا، حق کے ساتھ خلق کرنا کیا ہے یہ ہم پر واضح ہو چکا۔ تو وہ تمام کی تمام قومیں اس کا کفر کر رہی تھی، اور آج جب ہم دیکھیں تو بالکل وہی انہی قوموں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج بھی انسان بالکل وہی سب کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ایک ایک قوم کے اوپر بہت تفصیل سے بات کریں گے، لیکن وہ آگے جا کر جب موقع آئے گا ہر قوم کے اوپر جتنی قومیں ہلاک ہوئیں، کیوں ہوئیں، ہر چیز کے اوپر ہر لحاظ سے مزید کھول کھول کر بات کریں گے۔ لیکن اب ہم بڑھتے ہیں آگے۔ گزشتہ آیات میں ناظرین آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار زمین میں گھومنے پھرنے، سیر کا ذکر کیا، اور بار بار یہ سوال کیا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا نہیں دیکھا؟ یعنی پہلی قوموں کا انجام کیا ہوا وہ نہیں تم نے دیکھا، تم نے ان کے آثار نہیں دیکھے۔ ان کے آثار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آیات ہیں، یہ کن کے لیے آیات ہیں، نصیحت ہے، سبق ہے، کن کے لیے؟ جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جو نصیحت پکڑنے والے ہیں۔ تو اب ناظرین ہمارے اوپر فرض ہے کہ اب زمین میں گھومیں پھریں، زمین میں سیر کریں، پہلی قوموں کے جو آثار ہیں ان کو دیکھیں۔ اور آج جس دور میں ہم موجود ہیں، آج کے دور میں زمین میں سیر کرنا، زمین میں گھومنا پھرنا، پہلی قوموں کے آثار دیکھنا اتنا آسان ہو چکا ہے کہ شاید ہی کوئی اور کام اتنا آسان ہو۔
آپ اپنے گھر میں، اپنے گھر کے اپنے ہی کمرے میں، اپنے ہی کمرے کے نرم گرم بستر پر بیٹھے ہوئے اپنے سامنے رکھے ہوئے کمپیوٹر، موبائل میں بہت آسانی سے سیر کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم ناظرین سیر کرتے ہیں زمین کی اور دیکھتے ہیں پہلی قوموں کے آثار کو۔ وہ کون سے آثار ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار دیکھنے کا کہا اور ان سے عبرت حاصل کرنے کا کہا؟ وہ کون سے آثار ہیں پہلی قوموں کے جن کو دیکھ کر ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ان قوموں کے پاس کیا تھا؟ وہ کیا شے تھی جس کے دجل کا وہ شکار ہو گئے؟ وہ کیا شے تھی جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی زوال نہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی؟ وہ کیا شے تھی جس وجہ سے وہ رسولوں کی تکذیب کر دیتے تھے؟ وہ اللہ کی آیات کے خلاف نکل پڑتے تھے؟ وہ اللہ کی کائنات میں فساد کرتے تھے؟ وہ کون سی شے تھی؟ جیسا کہ قوم عاد نے کہا، اس آیت میں بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں پس جو عاد تھے پس استکبار کیا، یعنی وہ زمین میں بڑے بن بیٹھے، زمین کی تمام مخلوقات کو یہ کہتے تھے کہ ہماری غلامی کرو، ہماری بات مانی جائے گی، حالانکہ ان کو اس کا حق نہیں تھا، اور تھے وہ بہت بڑھ کے قوت میں سے، وہ قوت میں بہت بڑھ کے تھے، یعنی کہ ان کے پاس اسلحہ، بارود، مشینیں، ٹیکنالوجی، یہ جو قوت ہے بہت زیادہ تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ کون ہے جو ہم سے بڑھ کر قوت میں ہے، جو ہم سے قوت میں بڑھ کر ہے۔ اور ناظرین یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ زبان سے ایسا ہرگز نہیں کہتے تھے، نہ ہی آج تک کسی نے زبان سے یہ دعویٰ کیا کہ کون ہے جو ہم سے قوت میں بڑھ کر ہے، بلکہ یہ انسان کے اعمال کی زبان ہے۔ قوم عاد کے پاس جو ٹیکنالوجی، جو مشینیں، جو کچھ تھا، ان کے بلبوتے پر ان کے اعمال کی یہ زبان تھی کہ کوئی بھی ان سے قوت میں بڑھ کر نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی وہی ذات ہے جس نے تمہیں خلق کیا اور وہی تم سے بڑھ کر ہے قوت میں؟ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اور وہ تھے اللہ کی آیات کے ساتھ جہد کرنے والے، یعنی ان کے پاس اتنا علم تھا کہ جب کوئی بھی آندھی، طوفان، کوئی عذاب آنے والا ہوتا تو وہ ایسے بندوبست کرتے یا تو وہ عذاب نہ آتا یا پھر وہ عذاب ان کا کچھ بگاڑ نہ پاتا، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بڑھ کر کوئی قوت میں نہیں ہے، جیسے آج امریکہ اور مغرب سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ان سے طاقت میں بڑھ کر نہیں۔ لیکن اس کے باوجود کوئی بھی ایسی تباہی جنہیں قدرتی آفات کہتے ہیں، ان کے آگے یہ لوگ بے بس ہیں، اور اگر آج ان کو ایسے وسائل حاصل ہو جائیں کہ ایسی آفات بھی ان کا کچھ بگاڑ نہ پائیں تو ذرا تصور کریں کہ ان کا دعویٰ کیا ہوگا۔ یہ یہی سمجھیں گے کہ کائنات میں اگر کوئی رب ہے تو یہی ہے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں ان کا کچھ بگاڑ سکتا۔ یعنی کہ اگر کوئی تباہی آ رہی ہے، کوئی زلزلہ آ رہا ہے، تو اگر ان کے پاس یہ قوت ہے یہ پہلے ہی اس کو روک دیں تو ظاہر ہے ان کا دعویٰ تو یہی ہوگا۔ بالکل یہی دعویٰ قوم عاد کا تھا اور جو باقی قومیں تھیں، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر لحاظ سے سب کچھ کھول کھول کر واضح کر دیا۔ اب ہمارے اوپر فرض یہ ہے کہ ہم زمین کی سیر کریں اور جانیں وہ کون سے آثار ہیں جن کا بار بار قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور ان سے ہمیں یہ اندازہ ہو، یہ ادراک ہو کہ پہلی قوموں کے پاس کیا تھا، وہ کون سی شے تھی جس کے دجل کا وہ قومیں شکار ہو گئیں اور تباہی و ہلاکت نے انہیں آ گھیرا، وہ کون سی شے تھی جس سے تمام کے تمام نبیوں نے ان کو ڈرایا کہ یہ دجال ہے، حالانکہ تم اسے مسیحا سمجھتے ہو، یہ مسیحا نہیں ہے، یہ دجال ہے۔ تو ناظرین آپ سکرین پر ان اینٹوں کو دیکھ سکتے ہیں، یہ اینٹیں آج دنیا کے مختلف علاقوں میں دریافت ہوئی ہیں جو کہ زمین تلے دبی ہوئی تھی۔ ان اینٹوں میں سے ایک ایک اینٹ کا وزن
اور اس کی لمبائی اور چوڑائی کا جب انسان کو علم ہوتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسکرین پر نظر آنے والی ان اینٹوں کی لمبائی تقریباً 60 فٹ، ان کی چوڑائی اور موٹائی 12 سے 20 فٹ کے درمیان، اور ایک اینٹ کا وزن تقریباً کم سے کم 1200 ٹن ہے، جس کے بارے میں تصور کرنے سے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج یہ اینٹیں اردن اور روس کے مختلف علاقوں میں زمین کی کھدائی کے درمیان دریافت ہوئیں، اور جب تحقیقات کی گئیں دنیا کے بڑے بڑے نامور سائنسدانوں نے ان اینٹوں پر تحقیقات کی تو پتہ چلا یہ اینٹیں آج سے 5000 سال پہلے کی ہیں، اور ان کے دبنے کی وجہ ایک بہت بڑا عظیم سیلاب تھا، اور ان اینٹوں سے بلند و بانگ آسمانوں کو چھوتی عمارتیں تعمیر کی گئی تھی۔ اور ناظرین، آج ایسی اینٹیں بنانا اور ایسی اینٹ کو اٹھانے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کے باوجود کہ انسان آج بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہ وہ قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اس کے بعد اس کے پاس بڑی بڑی مشینیں۔ آج انسان کے پاس جتنی بھی مشینیں ہیں ان کئی مشینوں کو جمع کرنے سے بھی ان اینٹوں کو اٹھانا اور اٹھا کر کسی مقام پر رکھنا یا ان سے کسی دیوار کی تعمیر کرنا انسان کے خواب و خیال سے بھی باہر ہے۔ تو ناظرین، ہم غور کریں کہ وہ کون سی شے تھی جس شے سے ان انسانوں نے یہ اتنی بڑی بڑی اینٹیں بنائیں، اور وہ کون سی شے تھی جس سے اتنی بڑی بڑی اینٹوں کو اٹھا کر ان سے عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ ان اینٹوں میں غور و فکر کرنے سے رائے برابر بھی شک نہیں رہتا جو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ تم پہلی قوموں کے 10% کو بھی نہ پہنچے اور نہ پہنچ سکتے ہو۔ تو ناظرین، آج ہم جو مشینیں دیکھتے ہیں یہ بڑی بڑی غیر معمولی قوت کی حامل مشینیں، یہ ان قوموں کا 10% بھی نہیں ہے۔ یہی وہ مشینیں تھیں جن کے دجل کا وہ لوگ شکار ہو گئے، یہی وہ ایجادات تھیں انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے کی ہوئی جن کے دجل کا وہ شکار ہو گئے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو سہولتیں ہیں، یہ تو مسیحا ہے، یہ تو فائدے کی اشیاء ہیں، لہذا دنیا میں خوب انجوائے کرو، عیاشیاں کرو، مزے لوٹو، آسانیاں، سہولتیں۔ ناظرین، آج جن سائنسدانوں نے، بڑے بڑے نامور سائنسدانوں نے ان اینٹوں کے اوپر تحقیقات کی تو انہوں نے یہ بات کی کہ اول تو یہ کام انسان کا نہیں ہے، اور اگر کسی بھی صورت یہ یقین دلا دیا جائے یا یہ مان لیا جائے کہ یہ کام انسان کا ہی ہے تو جن انسانوں نے یہ کام کیا وہ موجودہ انسانوں سے اس قدر ٹیکنالوجی میں بڑھ کر تھے کہ آج کا انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ناظرین، سکرین پر نظر آنے والے یہ بلاکس جنہیں ایچ بلاکس کہا جاتا ہے، ان کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بلاکس بھی زمین میں دفن ہوئے دریافت ہوئے۔ ناظرین، یہ بلاکس ایسے ہیں کہ آج دنیا کے بڑے بڑے نامور سائنسدانوں اور دنیا کی بڑی بڑی نامور یونیورسٹیوں، ریسرچ سینٹروں، اداروں نے ان پر تحقیقات کی تو وہ اس بات کو بتانے سے قاصر ہیں کہ بلاکس کیسے بنائے گئے، ان کو کیسے تراشا گیا، ان کا وزن، ان کا ڈیزائن، ان کو تراشنا آج کے دور میں ناممکن ہے۔ ان بلاکس کو اتنی صفائی کے ساتھ اور ریاضی کے پیچیدہ ترین اصولوں کے تحت کیسے تراشا گیا،
ان بلاس کو ان نظر آنے والے ڈیزائنز میں کس طرح کاٹا گیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات دینے سے آج دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان قاصر ہیں۔ وہ بالکل ایسے ہیں گویا کہ ان کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ اور پھر وہی بات، وہ یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ اول تو یہ کام انسان کا نہیں ہے، کیونکہ ریاضی کے اتنے پیچیدہ ترین اصولوں قوانین کی بنیاد پر ان بلاکس کو تراشنا اور جن ڈیزائنوں میں یہ بلاکس تراشے گئے یہ ناممکن ہے۔ اور اگر یہ یقین دلا دیا جائے یا یہ مان لیا جائے کہ یہ حقیقتاً انسانوں کا کام ہے، تو جن انسانوں نے یہ کام کیا، جن انسانوں نے یہ بلاکس تراشے، وہ آج موجودہ انسانوں سے نہ صرف ٹیکنالوجی میں انتہائی غیر معمولی حد تک آگے تھے، بڑھ کر تھے، بلکہ وہ انتہائی غیر معمولی ذہانت رکھنے والے تھے۔ اور آج کا انسان ان کا مقابلہ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح ناظرین، جو تصاویر ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ خطہ ہند میں ملک پاکستان کے صوبہ سندھ کی ہیں، جنہیں دنیا موہنجو داڑو اور ہڑپا کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، بہت عرصہ تک یہ تباہ شدہ شہروں کے کھنڈرات دنیا کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ بڑے بڑے نامور سائنسدانوں نے ان کے اوپر تحقیقات کی، دنیا کی یونیورسٹیوں کی بڑی بڑی نامور ٹیموں نے ان پر تحقیقات کی، لیکن وہ کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر رہے۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے جب جاپان کے 2 شہروں پر ایٹمی بم پھینکے اور اس کے بعد صنعتی انقلاب کے نام سے فساد دن بدن بڑھتا رہا، اور آج جب انسان کو مزید غیر معمولی فزکس، کیمسٹری اور ریاضی کے قوانین پر عبور حاصل ہوا، تو سائنسدانوں نے ایک بار پھر ان کھنڈرات پر تحقیقات کی۔ جب تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ ان علاقوں کی مٹی میں بالکل وہی ریڈیشنز پائی جاتی ہیں جو ریڈیشنز ان جگہوں پر پائی جاتی ہیں، ان جگہوں کی ان اشیاء میں پائی جاتی ہیں جہاں پر 1945 میں امریکہ نے ایٹم بم پھینکے تھے، یعنی ہیروشیما اور ناگاساکی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی میں جہاں پر امریکہ نے ایٹم بم گرائے، ان جگہوں کی مٹی، پتھروں اور مختلف اشیاء میں جو ریڈیشنز پائی جاتی ہیں، بالکل وہی ریڈیشنز ان مقامات پر پائی جاتی ہیں۔ یعنی نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ رائے برابر بھی یہ شک نہ رہا کہ یہ تہذیبیں ایٹم بم کی وجہ سے تباہ ہوئیں۔ پھر جیسے جیسے مزید تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا یہ انتہائی جدید ترین شہر تھے، انتہائی وسائل کے حامل شہر، اور یہ شہر ایٹمی بم کے حملے میں تباہ ہوئے، بالکل اسی طرح جس طرح جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی تباہ ہوئے۔ اور جب ہم قرآن میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حیران کن یہ بات کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کذبت ثمود و عاد بالقاریہ، تکذیب کی تھی قوم عاد اور قوم ثمود نے القاریہ سے۔ القاریہ کسے کہتے ہیں؟ جب ہم القاریہ کو جاننا چاہیں، اور قرآن میں القاریہ پر پوری ایک سورت موجود ہے جس کا نام بھی القاریہ ہے، جب ہم سورہ القاریہ میں غور و فکر کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
سورہ القاریہ میں القاریہ کا بالکل وہی منظرنامہ کھینچا، وہی نقشہ کھینچا جو ایک ایٹم بم کے پھٹنے سے وقوع پذیر ہوتا ہے، ظہور پذیر ہوتا ہے۔ تو آج انہوں نے خود ہی یہ تصدیق کر دی، یعنی کہ آج کے انسان نے خود ہی یہ تصدیق کر دی کہ یہ تہذیب میں ایٹم بم سے تباہ ہوئی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایٹم بم صرف موجودہ انسانوں کے پاس ہی نہیں بلکہ ان سے کئی صدیاں پہلے بھی انسان یہ سب بنا چکا تھا۔ ناظرین، قوم عاد جو ایک ایٹمی عالمی جنگ کا شکار ہوئی، اس کے آثار آج ہم پوری دنیا میں بکھرے پڑے دیکھ سکتے ہیں۔ انتہائی عجیب و غریب جدید ترین عمارتیں جو کھنڈرات کی شکل میں ایسے پڑی ہوئی ہیں گویا کہ ایک عظیم طوفان، انتہائی تیز رفتار شدت کی ہوا نے انہیں تہس نہس کر دیا ہو۔ اور بالکل جب ایٹم بم پھٹتا ہے تو بالکل ایسا ہی طوفان پیدا ہوتا ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، اور ایٹم بم سے پیدا ہونے والی لہروں میں جو آواز پائی جاتی ہے وہ بھی بالکل وہی آواز ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، ریحن سرسرن۔ یعنی کہ اگر آپ یوٹیوب پر جائیں یا اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے ایٹمی بم کے تجربات کیے اور جو لہریں جو ہوا اس سے پیدا ہوئی اس میں کیسی آواز پائی جاتی ہے، تو آپ کو بتائیں گے بالکل وہی آواز جو عربی لہجے میں ان الفاظ کو ادا کرنے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں آج سے کئی صدیاں پہلے، 14 صدیاں پہلے قرآن میں اتنے بڑے بڑے عجیب و غریب راز رکھ دیے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ کو علماء کہلانے والے ان لوگوں کے محتاج ہیں جن کو یہ اپنی زبان سے کافر و مشرک کہتے ہیں۔ جب وہ کوئی تحقیق کرتے ہیں، کوئی ریسرچ کرتے ہیں، کسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں، تو اس وقت تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو آج سے 14 صدیاں پہلے قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں 14 صدیاں پہلے بیان کر دیا تو آپ کو پہلے نظر کیوں نہیں آیا؟ آپ کو اس وقت ہی نظر کیوں آیا جب جن کو آپ کافر و مشرکین کہتے ہیں وہ سامنے لے کر آئے؟ پھر ناظرین، جب ہم تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں سنسکرت میں ایک تاریخی کتاب جو کہ ہند کے مشرکین کے ہاں انتہائی مقدس مقام رکھتی ہے، جس کا نام مہابھارتا ہے، اس میں دیکھیں تو اس میں ایسی تحریریں موجود ہیں جس میں یہ لکھا ہے کہ اس خطے پر یعنی موہنجو داڑو اور ہڑپا اس علاقے کا ذکر کرتے ہوئے، اس علاقے کے خد و حال بیان کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اس خطے پر تسلط جمانے کی غرض سے دنیا کی کچھ طاقتیں آپس میں لڑ رہی تھی، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی اس خطے میں زیر زمین قدرتی وسائل تھے، یعنی زیر زمین ایسی اشیاء تھیں جو انتہائی قیمتی تھی، جن کی وجہ سے، جن کے حصول کے لیے دنیا کی کچھ طاقتیں یعنی دنیا کی 3 طاقتیں آپس میں لڑ رہی تھیں، اور تینوں میں سے ہر ایک کا یہی لالچ تھا، ہر ایک کا یہی مقصد تھا کہ وہ غالب آ جائے اور یہ وسائل اس کی ملکیت میں چلے جائیں، اور یوں وہ پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کر لے۔ بالکل ویسا ہی نقشہ جیسا کہ آج امریکہ، روس اور چین وغیرہ کی سرپرستی میں دنیا 3 حصوں میں تقسیم ہو کر خام تیل کے نام پر یا قدرتی وسائل کے نام پر شام و عراق کو اپنا مرکز بنائے ہوئے لڑ رہی ہے۔ پھر مہابھارتا اور ملنے والی تحریروں میں جو تحریر ہے وہ یہ
کہ ان شہروں کے باسیوں کو 7 دنوں میں شہروں کو خالی کرنے کی مہلت دی گئی، اور 7 دن بعد دنیا میں ایک عالمی جنگ کسی صورت پیدا ہو گئی۔ یہاں ایسے ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا جو خودکار اڑتے ہوئے، یعنی میزائل، جن کے پھٹنے سے یہاں ایسی سفید آگ ظاہر ہوئی جو سورج سے 1000 گنا زیادہ گرم اور زیادہ روشن تھی۔ جہاں وہ ہتھیار پھٹے وہاں سب کچھ حرارت کی وجہ سے پگھل گیا اور یہ شہر زمین تلے دب گئے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ یہ قوم عاد تھی جو القاریہ سے تباہ ہوئی۔ القاریہ یعنی عالمی ایٹمی جنگ۔ یہ دنیا میں اپنے انہی قدرتی وسائل سے بنائی جانے والی ٹیکنالوجی کی وجہ سے قوت میں اپنا کوئی ثانی نہ رکھتی تھی، اور یہ اس قوم کا دعویٰ تھا کہ کوئی بھی اس سے قوت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور قوم سمود جن کے ہاتھوں قوم عاد تباہ ہوئی، جیسے آج دنیا میں قدرتی وسائل یعنی اللہ کے غیر کی تکذیب کی خاطر لڑائی جاری ہے، اس وقت بھی ایسا ہی تھا جیسے آج امریکہ کے مد مقابل کوئی نہیں، اسی طرح قوم عاد کے مد مقابل بھی کوئی نہیں تھا، اور جیسے آج روس امریکہ کے مد مقابل سر اٹھا رہا ہے اور سر اٹھا چکا ہے، اسی طرح اس وقت ایک دوسری قوم جسے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قوم سمود کہا، وہ تھی جس نے سر اٹھایا اور قوم عاد کی ہلاکت کا سبب بنی۔